نماز پڑھ کے سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا، اللہ نے آج قبر کو روشن کر دیا ہے، فرمایا میرے غلام میرے بندے قیامت تک تیری قبر کو نور اللہ نور بناؤں گا، بیٹھ جو دنیا میں کام کرتا تھا یہاں بھی وہی کام کرتا رہا۔ اپنا اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ کے سو دیجیے۔ میرے دوست کل کا زمانہ جو قبر کا زمانہ آئے گا، اسے تھوڑی سی جگہ سمجھ رہا ہے، تنگ سی جگہ سمجھ رہا ہے، اسے حضرت نظر کشادہ کیا جائے گا، یہی قرآن تیرے لیے قبر میں نور بن کے وہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے تعلق اپنا جوڑ ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کر۔ مولانا روم مسری شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بہت ہوگا جو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، سنیے جو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے کفن پہ گلاب کے پھول پڑے۔ لوگوں نے پوچھا اس کے گھر والوں سے کہ تمہارا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا خاوند کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ قرآن کو نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن سے پیار کرتا تھا۔ صبح نماز پڑھ کے آتا، قرآن کھول کے انگلی پھیرا کرتا اور کہتا تھا مولا اس صفحے میں بھی کوئی شک نہیں، اس رکوع میں بھی شک کوئی نہیں، اس پارے میں بھی شک کوئی نہیں۔ وہ اسی طریقے سے انگلی پھیرتے پھیرتے بناس پر چلا جاتا تھا۔ اللہ نے اسی محبت کے بدلے سے اس کے کفن کے اوپر گلاب کے پھول پھیرے۔ اس لیے میاں صاحب بھی فرماتے ہیں اے قرآن اے نورانی شیشہ تے ستارہ دکھاوے جڑا پڑھ کے اوے من کماوے اور ستا جنتی جاوے۔ وَلْتَقْلُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اپنے اس قبر کے لیے کچھ کیا کرتے ہیں۔ دوسری باتوں میں آخر سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت محترم وہ صاحب قرآن سے پیار کر لے، اپنے نبی سے پیار کر لے، اپنے نبی سے محبت کر لے۔ یقین کیجئے وہ شخص مرتا نہیں جس کے سینے میں عشق رسول۔ ایک سے بات رکھنا چاہوں گا، محمد سرفراز اس جوانی کی عالم میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وہ شخص جس کا سینہ اپنے نبی کی محبت سے ہو، اور ذرا میں ایک عاشق کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک محب کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ذوق سے میں اس نبی کی محبت کا بھی اظہار کر دیجئے، مجھے بھی خوشی ہو جائے حضور کے غلام بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے آپ فرماتے ہیں سب سے ہمارا نبی اور سب سے بالا والا۔ ایک شخص نہیں ہمیں دماغ اتنا بڑا منہ سے چہرے میں تک میں ہمیں ساڑھے اپنے اس علاقے سے بھی تھے لوگ تشریف فرما دیں ذرا محبت رہا پڑھو میں فرج رنگا آدھا بھی رہی سوا ایک بجے دعا کر دیں علاقہ سن لیے تقدیر میں ادھی کار چھوڑی ادھی رہ گئی۔ سبحان اللہ، خوشی ہوا دور دے غلام بیٹھے ہیں، مل کے کہتا ہوں سب سے ماشاءاللہ سب سے بالا والا۔ اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے پیار تیری قبر کو روشن کر دیا۔ توجہ رکھیے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اب جانتے ہو قبر میں انسان سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر البیت۔ یہ جو تیسرا سوال ہے نا، یہ تینوں سوال کافر سے بھی کیے جاتے ہیں، فاسق و فاجر سے بھی کیے جاتے ہیں، گستاخ سے بھی کیے جاتے ہیں، اور عاشق رسول سے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب جب ادھر سوال ہوتا ہے نا من ربوں کا، وہ آگے کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، آئے افسوس مجھے نہیں پتا۔ ماں دینوں کا آگے کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور کے بارے میں پہنچتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔
اب فرشتے کیا کہتے ہیں اس طرف میں آپ دوستوں کو لانا چاہتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تمہیں یہی جواب دے گا. اب وہ جس کا رب پہ ایمان ہے، مان ربوں کا وہ کہتا ہے نبی اللہ، ماں دینوں کا وہ کہتا ہے دینی الاسلام، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل وہ کہتا ہے ھذا محمد رسول اللہ، یہ میرے تو نبی آ گئے. اب تینوں کے جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یقین تھا تم نے یہی جواب دیا. ہمیں یقین تھا تمہیں یہی جواب دینا ہے. اب فرشتوں کو کس نے بتا دیا تھا؟ وہ جو پہلے تھے نا جنہوں نے کہا تھا ہاں نا ادری، افسوس ہمیں نہیں پتا، ان کے جواب میں بھی فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا تم نے یہی جواب دینا. اور اس کے جواب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا تم نے یہی جواب دینا ہے. تو پھر کون سی چیز ہے جس نے فرشتوں نے بھی پہچان لیا کہ آنے والا مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے یا دوسری کیٹیگری کا آ رہا ہے؟ یہ فیس ریڈنگ تیرا چہرہ بول کے کہتا ہے، جس کو فرشتے دے کے بھی کہتے ہیں کہ آنے والا مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، ورنہ مرنے والا مرتا نہیں ہے. وہ تو اپنے نبی کی زیارت کے لیے وہاں پہ جایا کرتا ہے، اور فرشتے بھی نش کرتے ہیں کہ آنے والا رسول اللہ کا غلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. حضرات محترم، جوانی میں موت اور عشق رسول. آئیے ذرا میں ایک بات مدینے کی گلیوں میں لے جاتا ہوں. عاشق رسول ایسے عاشق کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا، ماں بھی یہودی باپ بھی یہودی. اللہ اکبر. اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، سامنے سے کملی والے کا گزر ہو. چہرہ دے کے کہتا ہے ایسے صورت نو وہ جانا تھا، یہ جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. وہ سچ راکات رب میں شانہ تھا، جس شان تو شان سینے میں عشق رسول ہر روز دروازے پہ کھڑا، کملی والی کی دیدار کے لیے ہر روز دروازے پہ کھڑا. ایک دن ایسا ہوا بیمار ہو گیا، بستر عدالت پہ پڑ گیا. اب یقین ہو گیا کہ موت سر پہ آ گئی ہے. اپنے ابا کو بلا کے کہتا ہے ابا لگتا یہ ہے کہ موت سر پہ آ گئی ہے، میری ایک درخواست ہے اگر پوری کر دی. باپ کہتا ہے بیٹا میری جان بھی قربان، بول تیری آخری آرزو کیا ہے؟ فرمایا ایسا کرو میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ. میرے محبوب اس نے کہا تیرے محبوب کی نشانی کہنے لگا تو محبوب عمران یا تکیہ تجھی میں چاند چودوی نہ چڑھ آوے اکی راتی اور دن چڑھ آوے جدو رخ تو نتابی اتاوے. میرے ابادور جاؤ نا مسلمانوں کے نبی کو بلا کے لے آؤ، آخری دیدار ہو جائے. ادھر باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب آواز کانوں میں آئی کہنے لگا ابا دروازہ کھول دو، کملی والے آ گئے ہیں. ابھی ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر دروازہ کھا بیٹا تجھے کیسے پتا چلے گا؟ اپنے محبوب کی خوشبو کا. اللہ اکبر. دروازہ کھلا، سرکار اندر آئے.
نوجوان نے دیکھا اپنی زبان سے کہنے لگا میں نہیں بھائی او میرا مریشد اونچا کہ میں اونچیاں دے سکدائی او صدقے جاوائے انہاں اونچیاں تائی تے جنہاں بیویاں نادی نبائی اے میرے سرکار آپ میرے گھر آئے پانی لے آؤ کھانا لے آؤ سرکار نے فرمایا نوجوان مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں وہ جلدی کر میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں اللہ اکبر وہ ایسا شخص جس کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا حج کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا زکات دینے کا ٹائم ہی نہیں ملا سرکار نے فرمایا جلدی کر میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا اتنا خوش نصیب ہے سرکار فرماتے ہیں تمہارے لا ایک دفعہ بھر جو مبر جھوم جائے ساری یہ دیکھا لا ماشاءاللہ لوگ میں کہتا ہوں ادھر اسرائیل اسلام روح لینے آ گئے ادھر سرکار کھڑے ادھر اسرائیل اسلام سوچنے لگا وہ کدھر کروں سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب میں بات پڑھنے لگا ہوں پھر بھی آپ نے بھی پڑھ ایک طرف اسرائیل السلام روح لینے آ گئے اللہ فرماتا میں اپنا وکیل بنا کے ان کو بھیجتا ایک وکیل ہے ایک محبوب خدا ہے میں صدقے جاؤں سرکار کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کیا پیش کرواتا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی سرکار دے بھی سرانے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور دل کے دل بھی تمہارا ہے یہ جان میں صدقے جاؤں قادری علمدین شہید کے گلے میں جب پھنگایا ممتاز قادری شہید کے گلے میں جب پھنگایا ہر ایک نے یہی کہا تھا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان اللہ اکبر ادھر جنازہ اٹھا باپ نے دیکھا اپنی زبان سے کیسے ٹر گئے دلدار جنازے اور پتلو چکی بہارا اور اجڑی بستی کرنے لگ دیا میں جدو کل دیتی یارا میں صدقے جاؤں جنازہ اٹھا پہلے موت کا ٹائم آیا قبری والے سرانے اب جنازہ چلا نبی پاک بھی جنازے میں پر ایڑیاں اٹھا سبحان اللہ یہ سنیے ایڑیاں اٹھا کے ڈالے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
آج جنازے میں انڈیا اٹھا کے آپ چلے کہتا جنازے میں ہم بھی ایسا چلیں گے فرمایا نانا آج معاملہ کچھ اور تھا یہ منزل عشق کی ہے علامہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں وہ عقل کا دل کا مرشد اگلی ہے عشق نہ ہو تو شراؤدی خود کدائے تصورات اور زہری صاحب کہنے لگے عقل والوں کی قسمت میں کہا اور عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹاتے پر کھڑی والے کہتے ہیں جنا دلا میں عشق نہ رچیا کتے اس تو چتے اور مالک دے در راکھی کر دے تے صبر بھوکے فرمایا صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ چلا اس سنو اپنا سامنے کہ میں عاشق رسول نکال کر آپ کو فکر دے جب میرے عاشق کا جنازہ چلا فرشتے شامل ہوئے میرے سارے غلام آسمان سے فرشتے انہوں نے فرمایا اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ مل گئی اپنے کل کے لیے کچھ تیار کر کے رکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت یہ عشق کیسے نصیب ہوگا حضور نے فرمایا 100 مرتبہ روزانہ میری ذات پہ درود پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ روزانہ میری ذات پہ درود پڑھ لیا کرو مرنے سے پہلے کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے 1000 دفعہ روزانہ درود پڑھ لیا کرو 2 چیزیں نصیب ہوگی مرنے سے پہلے کملی والے کی زیارت اور دوسری فرمایا جنت میں جو تمہیں گھر ملے گا وہ مرنے سے پہلے تجھ کو دکھا دیا اس سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فکر میں نہ دوری ہے نہ لاری میرے دوست اپنے کل کے لیے قرآن سے بھی پیار کر صحب قرآن سے بھی پیار کر لے تیسری بات اپنی زبان میں سچ بولا اس دور کے اندر جب کچہریوں کے اندر گھروں کے اندر دکانوں کے اندر ہر جگہ پہ ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے میں قرآن کی دعائیں پڑھی اور ایک حضور کو سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ کہنے کا نہیں کرتا لیکن سچ آقا نے شاہ فرمایا میرا غلام عمل میں کمزور ہو سکتا ہے اور میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سچے کو کتنا بڑا انعام ملے گا آئیے اس میں قرآن کی دو آیتیں پڑھتا ہوں اور ایک حضور کو سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ اسی کو میں ٹائم نہیں اسی میں ختم کروں گا لیکن میرے دوست اگر پنڈی جائے نا تیاری کر کے جاتا ہے لاہور جائے تیاری کر کے جاتا ہے بکرا کے جائے تیاری کر کے جاتا ہے آج پہ جائے تیاری کر کے جاتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے واپس آنے سے پہلے تیاری کر لے ٹھیک ہے قرآن سے بھی تعلق جوڑ صاحب قرآن سے تعلق بھی جوڑ سچ بھی بولا کر یا رب العالمین سچ بولنے والے کو تو کیا دے گا دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی قرآن پڑھ کر سبحان اللہ اللہ کے لیے شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو سچ بولا کرو سچی بات کیا کرو مولا کیا انعام دے گا فرمایا یشرک لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے اعمال بھی اچھے کر دے گا تمہارے گناہ بھی معاف کر دے یہ دنیا کا انعام ہے یقین کر لو آخرت میں انعام ہے وہ 4 چیزیں اس میں سے بالکل اللہ فرماتا ہے میں سچے کو پہلا انعام کیا دوں گا جنت سبحان اللہ دوسرا انعام ہمیشہ رہنے والی زندگی تیسرا انعام اپنی رضا چوتھا نماز چوتھا انعام بڑی کامیابی کی ڈگری اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اب اس سے کہتے اللہ کا قرآن کہتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سچ بولنے والوں کو سچ فائدہ دے گا۔ جنت ایسی جنت جس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب وسیع وقار، مومن کی پہچان بھی یہی ہے، ہر قدم پہ وہ سچ بولا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میرا غلام عمل میں کمزور ہو سکتا ہے اور میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات، ولیوں کے شہنشاہ سبحان اللہ۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، الحسنی والحسینی، حضور غوث پاک سفر پہ جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تیری جیب میں 40 درہم رکھ رہی سی رہی ہو، جان جاتی ہے چلی جائے، ماں کہتا ہے چلا جائے، لیکن میرے کوئی بیٹا کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ راستے کے اندر چوروں نے آ کے جب گھیرا، ایک چور آ کے کہتا ہے او نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ 40 درہم ہے۔ دوسرا آ کے کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 درہم ہے۔ تیسرا آ کے کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 درہم۔ 40 کے 40 چور یا واپس چلے گئے، ٹیلے پہ بیٹھے ہیں۔ سرکار کہتا ہے سب کو لوٹ لیا، سب کو لوٹ لیا، پر ایک نوجوان نہیں لوٹا گیا۔ سردار کہتا ہے پہلے چلو اس نوجوان کے پاس، عیدگاہ میں بیٹھنے والوں ادھر ہی ولیوں کے سردار، ادھر چوروں کا سردار۔ چہرہ دیکھ کے اتنا سونا چہرہ، سبحان اللہ۔ بازمان اعلیٰ حضرت کہنے کا تیری نسل پاک میں ہے جانور کا تو میں نور تیرا وہ سب گھرانہ نور کا۔ اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ 40 درہم کدھر رکھے ہیں؟ یہ میری جیب ہے۔ کس نے؟ سفید نکالو، پیر نکالے گے کہ نہیں؟ 40 کے 40 پورے ہو گئے۔ کہو نوجوان تو نے جھوٹ کیوں نہیں کیا؟ او حضور کو سے پاک کا قول رکھتا ہوں، اپنی بات محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اپنے کل کے لیے تیاری کر کے رکھے۔ میرے دوست آج جو عمل کریں گے آج دنیا مت رکھو، آخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کتنے خواب تھے سرفراز کے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ آج ان کے ساتھ ساتھ ان کے عزیز و کارم تو موجود ہے، لیکن آج وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سب نے جانا ہے کس طرف جانا ہے، یہ میرا رب فرماتا ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ ای ارض القبول کس جگہ تو نے مرنا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، کسی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب اللہ فرماتا ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، کتاب پر پہنچا نہ۔ یہ پکی گود لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، جس نے جانا ہے اپنے ٹائم پہ جانا ہے۔ لیکن میرے دوست جانے سے پہلے جس طرح ہر کام کی تیاری کرتا ہے اس قبر کی بھی تیاری کر، قرآن سے تعلق رکھ لے، اپنے نبی کی ذات میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کر، جہاں بھی بول سچ بولا کر، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ادھر بھی تیری اچھے مان کر دوں گا اور ادھر بھی جنت بھی دوں گا تو اس سے راضی بھی ہو جاؤں گا۔ آئیے میرے دوستو، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور سردار او سردار تیری نظر مال پہ ہے، میری نظر میری ماں پہ ہے۔ میری ماں نے کہا تھا درکادر جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، پر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ او سردار جان تو دے سکتا ہوں پر اپنے ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں حضور میں تو رب کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں، میں لوگوں کو ستاتا ہوں، تم گواہ بنو میں سچی توبہ کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، میرے ساتھیوں کا لٹیا مال واپس کر دیا. سب کو مال واپس کیا، ہاتھوں میں دینار دیا. سچ بولنے والے نے 60 چوروں کو مقام بلند میں فیض فرما دیا. آئیے حضور تاجدار رومی کشمیر میں آپ کے بارے میں شعر ہے، اس میں شعر پڑھتا ہوں اور ایک شعر ہے وہ سرفراز صاحب کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ پڑھوں گا. 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد میری تقریر ختم. لیکن جب میں تقریر ختم کروں گا تو مجھے بھی خوشی ہوگی حضور کے غلاموں کو سنا. حضور کو اپنے بات سے جتنا پیار ہے اتنی سبحان. آپ یا شاہ فرماتے ہیں وہ دادک نانکی اے بلوچا سچا حسبو نسبو اے نبیاں نالو اے کٹ نالیا آرے صفکو ہری وصفو سپنے وچی. اللہ کا یہ محفل قبول ہوئے تو سارے یہ کوشش قبول ہوئے. اللہ پیر صاحب کی موجودگی اتنے اچھے صلاحیتوں کی یاداں اتنی دیر تک والا بیٹھنا اللہ کریم کی گلدستے کی صورت ہوئی. میرے سیدھے کو شدید حضور جلالہ رحمۃ اللہ علیہ جامع قرآن شریف میں بھی اس حدیث کو جوڑ دیکھا ہے کہ جانے والے کے لیے جو پیچھے جو کچھ کرتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ سارے ایک جنت کے بڑے سے جناب سال کے اندر اس رات کے جنتی پھولوں میں سجا کے اس قبر والے کے سرانے کھڑے کھڑے کہا جاتا ہے وہ کہنے گھر والے اٹھ تیرے دوستوں نے تیرے لیے قرآن کا تحفہ، اٹھ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے قرآن کا تحفہ بھیجا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ روح تحفہ لے کے اتنی خوش ہوتی ہے جتنی کسی کے سر پہ بادشاہی کا تاج رکھ دیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سلطان صاحب کے بھانجے اعتماد پہ اللہ ضرور کریں. یہ محفل بتا دیا کرتی ہے کہ کسی کو کیا مل رہا ہوتا ہے، کس کی قبر پہ قبر کرم ہوتا ہے. آخری شعر پڑھوں گا اس کے بعد میری تقریر ختم. لیکن سبحان اللہ کی نعرہ سبحان اللہ میرے واسطے نہیں سونے رام واسطے. میاں صاحب فرماتے ہیں او سپنے وچ او مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا سفید لباس اللہ کرے سرفراز صاحب اپنے رشتہ داروں کے سونا چٹا لباس پایا تو یقین کر لو کہ جانے والا خواب ہے ملا تو پھر دل کرتا ہے کہ گلا پاگا ہوتا ہے. آخری شعر نے فرمایا سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا